بھارت میں اسلام کی آمد کب ہوئی؟ اس تعلق سے لوگوں میں لاعلمی کافی بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے۔ یہ لاعلمی چند مخصوص نظریات کے حامل لوگوں، متعصب غیر مسلم مصنفین اور ان کے علاوہ مسلم ناموں والے مصنفین نے بھی جان بوجھ کر پھیلائی۔ یہاں کی اکثریت بھارت میں اسلام کی آمد کا زہرہ شمال کے سلسلہ چشتیہ کے ایک مشہور بزرگ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سر باندھتی ہے اور انہیں ہی اصل مبلغ اسلام مانتی آئی ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم لوگ ان سب کو فراموش کر دیتے ہیں جنہوں نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کئی صدی پہلے ہند میں اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ آج انہی سب باتوں پر تفصیلی بات ہوگی۔ السلام علیکم و آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں عبداللہ جامعی آپ کی خدمت میں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بھارت میں اسلام کیسے پھیلا؟ کیا یہ تلوار کی طاقت سے پھیلا یا محبت، خدمت اور رواداری کے ذریعے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے ایک ایسے سفر پر لے چلیں گے جہاں صوفیاء اکرام، انصاف پسند حکمراں اور اسلامی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتا، اسلام سے لوگ کیسے متاثر ہو گئے۔ ان سب باتوں پر آج ہم چرچا کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ یہ بھی جان سکیں کہ بھارت میں اسلام کا پیغام کیسے، کن کن ذرائع سے پھیلا اور کیوں پھیلا۔ بھارت میں اسلام کی آمد نہایت منفرد اور پرامن طریقے سے ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی بھارت میں اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی تھی۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب تاجر مالابار کے ساحلوں پر آئے اور یہاں کے لوگوں سے اپنے حسن اخلاق، سچائی اور دیانتداری کے ذریعے رابطے میں آئے۔ ان تاجروں نے مقامی لوگوں کے ساتھ نہ صرف تجارت کی بلکہ اپنے طرز زندگی، اخلاق اور اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کے دلوں کو متاثر بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور تابعی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھارت کی جنوبی ریاست کیرلا کے ساحلی علاقہ میں تشریف لائے اور وہاں کے علاقائی بادشاہ سے ملاقات کی۔ بعد میں اس بادشاہ نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ اسلام کا پیغام محض کسی مذہب کا نہیں بلکہ ایک مکمل سماجی اور روحانی زندگی کا پیغام ہے جس میں مساوات، بھائی چارے اور عدل و انصاف کا نظام موجود ہے۔ بھارت میں اسلام کی ترویج میں صوفیاء اکرام نے ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ صوفیاء اکرام میں جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید جیسوں نے اپنے عمل، کردار اور روحانی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ ان بزرگوں نے محبت، خدمت اور روحانیت پر مبنی زندگی کا پیغام دیا اور کبھی کسی پر زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا۔ ان کی خانقاہیں ہر کسی کے لیے کھلی تھی اور وہاں لوگوں کو روحانی سکون ملتا تھا۔ صوفیاء اکرام نے لوگوں کو پیار اور انسانیت کی خدمت کی تلقین کی جس کی وجہ سے لوگ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ اسلام کا پیغام بھارت کے لوگوں کے لیے خاص طور پر پرکشش اس لیے تھا کیونکہ اس نے انہیں مساوات اور برابری کا پیغام دیا تھا۔ بھارت میں اس وقت کا سماجی ڈھانچہ ذات پات کے نظام پر مبنی تھا جس میں اونچی ذات کے لوگوں کو مراعات اور نچلی ذات کے لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اس طبقاتی تقسیم نے خاص طور پر نچلی ذات کے لوگوں میں بے چینی پیدا کر دی تھی کیونکہ انہیں معاشرتی و مذہبی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ بھارت میں اس وقت کوئی مرکزی نظام حکومت نہیں تھی بلکہ چھوٹے چھوٹے علاقوں پر مبنی ٹکری پر راجاؤں مہاراجاؤں کا قبضہ تھا جو مختلف طریقوں سے چھوٹے ذات کے لوگوں کا، غریب کسان مزدور لوگوں کا استحصال کیا کرتے تھے جس سے لوگ عاجز آ گئے تھے۔ تبھی بھارت میں اسلام کی آمد ہوتی ہے جو اس وقت کے موجودہ نظام کے برعکس سماجی مساوات اور بھائی چارگی کا پیغام دیا جسے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اسلام نے ہر انسان کو برابری کا درجہ دیا اور ذات پات کی قید سے آزاد کیا جس سے نچلی ذات کے لوگوں میں اسے قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسلامی تعلیمات نے انہیں انسانی وقار اور عزت دی جس سے وہ اسلام کے اصولوں کی طرف مائل ہوئے۔ مساوات اور انصاف پر مبنی اسلامی معاشرت نے لوگوں کو ایک نئی راہ دکھائی جس میں انہیں عزت، وقار اور حقوق ملتے تھے۔ 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کے سندھ آمد نے اسلامی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم نے فتح کے بعد سندھ میں انصاف پر مبنی حکمرانی قائم کی اور مقامی لوگوں کو مذہبی آزادی دی۔ انہوں نے سندھ کے لوگوں کو کسی قسم کی زبردستی سے مجبور نہیں کیا بلکہ انہیں اسلامی اصولوں کی بنیاد پر عدل و انصاف فراہم کیا۔ بعد میں دہلی سلطنت اور مغل سلطنت کے دور میں بھی انصاف پسند حکمرانوں نے
رواداری اور برابری کو فروغ دیا۔ اکبر بادشاہ نے تو مذہبی ہم آہنگی کی پالیسی بھی اپنائی، جس سے مختلف مذاہب کے لوگوں کو قریب لانے میں مدد ملی۔ دیول کے جہاز کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ جب دیول کے ساحل پر سندھی قزاقوں نے عرب تاجروں کو لوٹا، ان جہازوں میں کچھ مسلم عورتیں بھی تھیں جو کعبے کی زیارت کے لیے جا رہی تھیں۔ راستے میں مخالف ہواؤں کے طوفان نے اس جہاز کو سندھ میں دیول کی بندرگاہ کے قریب ساحل پر پہنچا دیا۔ اس وقت دیول سندھ کی بندرگاہ تھی اور راجہ داہر علاقے کا حکمراں تھا۔ ان کی خواتین کو قید کر لیا گیا تو حجاج بن یوسف ثقفی نے راجہ داہر سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، مگر انکار پر محمد بن قاسم کو سندھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا اور وہاں عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کی اور مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا، جس سے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام کے قریب آئے۔ اسلام کی بنیادی عقائد جیسے توحید، رسالت اور آخرت نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اسلام کی سادگی اور روحانی سکون نے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا۔ اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے ارکان نے لوگوں کو روحانی طور پر مضبوط کیا۔ اس کے علاوہ اسلامی اخلاق جیسے دیانتداری، ایمانداری اور سچائی نے لوگوں کو متاثر کیا۔ عرب اور ایرانی تاجر بھارت کے مختلف علاقوں میں تجارت کیا کرتے تھے اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے اسلام کا پیغام بھی پھیلاتے رہے۔ ان تاجروں کا ایمانداری، سچائی اور دیانتداری پر مبنی کاروبار نے مقامی لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا۔ ان تاجروں نے کبھی بھی لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار کے ذریعے انہیں متاثر کیا۔ بھارت میں اسلام کا پھیلاؤ تلوار سے نہیں تھا، بلکہ محبت، خدمت اور انصاف کے ذریعے ہوا تھا۔ صوفیاء اکرام کی تعلیمات، اسلامی مساوات کا پیغام اور مسلمانوں کا کردار و اخلاق ان عوامل میں شامل تھے جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ بھارت میں اسلام کا یہ سفر ایک پرامن اور محبت پر مبنی تھا، جس نے لوگوں کو اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے لائکس اور سبسکرائب ہمیں مزید اچھے مواد فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔